الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسمہ کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ تینوں آیتیں ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑیاں ہیں. یہ تینوں آیتیں چوتھے پارے کی ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3. اس کے رکوع نمبر 12 کی یہ آیتیں ہیں. آیت نمبر 113، 114 اور 115، 3 آیتیں. آئیے اس سے پہلے کہ ان 3 آیتوں کی طرف ہم بڑھیں، اس رکوع نمبر 12 کی ابتدا سے لے کر اب تک کا ایک چھوٹا سا نچوڑ آپ کے آگے رکھوں تاکہ یہ آیتیں سمجھ میں آ جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے رکوع نمبر 12 کی جو سب سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 110، آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کا شرف، اس کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ امت بہت ہی بہترین امت ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. یہ بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور خود بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے ایک توقع رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو وہاں سے اہل کتاب کا ایک مضمون شروع ہوا جو یہاں تک چل رہا ہے، اور غالباً اس پورے رکوع میں بھی اسی چیز کا تذکرہ رہے گا. تو آیت نمبر 110 جو رکوع نمبر 12 کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا اجمالی طور پر کہ منہم المؤمنون، ان اہل کتاب میں بعض مومن ہیں، وہ اکثرہم الفاسقون، اور اکثر اس میں کے فاسق ہیں. تو پہلے اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد برے لوگوں کا تذکرہ کیا اہل کتاب کے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک نے اس کے بعد والی آیتوں میں برے لوگوں کا تذکرہ کیا، جو اہل کتاب میں سے برے تھے، فاسق تھے، ان کا تذکرہ کیا، جس کو ہم نے اب سے پچھلے دروس میں ہم نے سب دیکھا اور سنا. اب جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 113 سے اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا اللہ پاک کا تذکرہ کر رہا ہے. 2 گروہوں کا تذکرہ کیا، اہل کتاب کے اچھوں کا اور بروں کا. تو پہلے بروں کا تذکرہ ہو گیا، اب اچھوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 113 میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
آیت 113 کی پچھلے آیتوں میں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان اہل کتاب پر، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر قیامت تک ذلت ڈال دی گئی ہے، ان پر ذلت چھائی رہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی پناہ لے لے، اللہ کے دین کی پناہ لے لے، یا انسان میں سے کوئی انہیں پناہ دے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہوا ہے ان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان اہل کتاب پر مسکینی اور غربت اللہ نے ڈال دی ہے۔ وجہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اہل کتاب کے برے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے، حالانکہ اہل کتاب ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہے، مگر انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کا ناحق یہ قتل کرتے تھے۔ تیسرا، بِمَا عَصَوْا، انہوں نے نافرمانی کی تھی، عصیان ان میں تھا، انبیاء کی ہمیشہ نافرمانی کرتے تھے، اپنے رب کی ہمیشہ نافرمانی کرتے تھے۔ چوتھا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ہمیشہ حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھ کر کام کرتے تھے، جو جس چیز سے روکا جاتا اسی میں آگے بڑھ جاتے، حد سے تجاوز کرتے۔ تو یہ اہل کتاب کے وہ برے لوگ ہیں جن کے اندر یہ برائیاں موجود تھی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوئی، اللہ غصہ ہوا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور ان پر ذلت قیامت تک کے لیے ڈال دی گئی، ان پر غربت اور مسکینی ان کا مقدر کر دی گئی۔ اب آیت نمبر 113 آج کے درس کی آیت، اس میں اللہ کہتا ہے لیسوا سواء، لیس یعنی نہیں، جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیسوا یعنی یہ سب برابر نہیں ہے، لیسوا سواء، سواء یعنی برابر، تو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مساوی ہونا، یعنی برابر ہونا، تو وہی سواء یہ لفظ ہے، لیسوا سواء، یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسا کہ برے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے تو کہیں کسی کو یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ اہل کتاب سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، برے سب کے سب فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول پہلے اوپر بیان کر دیا کہ منہم المؤمنون، ان میں بعض مومن ہے، واکثرهم الفاسقون، اکثر فاسق ہے، اس لیے اکثر لوگوں کا پہلے تذکرہ اللہ نے کر دیا، اکثر لوگ ان میں کے فاسق ہیں، مگر بعض مومن بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے تعلق سے کوئی عمومی فیصلہ نہ کرو کہ ان میں کے سب گئے گزرے ہیں، ان میں بعض اچھے بھی ہیں، بعض مومن بھی ہیں، ان میں کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیسوا سواء، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا نام میں نے پچھلے درس میں بھی لیا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ہدایت کا نور ان کے دل میں پیدا کیا، اسلام میں آئے اور کافی زبردست صحابی ہو گزرے ہیں یہ عبداللہ بن سلام۔ اسی طرح چند نام ہمیں اور ملتے ہیں سیرت میں، تفسیروں میں، ایک ہے اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، اور ثعلبہ بن سعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسید بن سعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔ ان ناموں کا تذکرہ کرنے کا، ان ناموں کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ یہ ان میں کے سب ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ بعض اچھے بھی ہیں، تو انہی میں سے، انہی اہل کتاب میں سے یہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، تو ان کی تخصیص اللہ نے کی اور کہا کہ یہ اسپیشل لوگ ہیں، انہیں اللہ نے چنا، ان سب گندگیوں میں سے انہیں چنا اور انہیں پاک صاف کیا اور اسلام کی نعمت سے انہیں نوازا۔ لیسوا سواء، ان میں کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس گندگی سے نکال کر اسلام جیسی نعمت سے اللہ نے کیوں نوازا؟ انہیں کیا اچھائیاں تھی ان کے اندر؟ من اہل الکتاب امۃ قائمہ،
ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے قائمہ، جو ہمیشہ قائم رہتا ہے حق پر، ہمیشہ حق پر، سچی بات پر قائم رہتا ہے، دوگلا پنا نہیں دکھاتا، فیصلہ کرنے میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکہ حق پر قائم رہتا ہے، جو سچ ہے اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ جیسے کہ وہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث جو سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں کیا تھا؟ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا، تو پوچھا اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہیں بنایا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ان کے حلال کردہ چیزوں کو تم حلال نہیں سمجھتے اور ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو ہاں، جو تھا وہی بیان کیا، تو کہا اسی کو تو کہتے رب بنانا۔ پھر اس کے بعد مزید حدیث کی تشریح میں ملتی ہے احادیث میں کہ وہ چھپ گئے، ان کے لوگ آئے اور ان کے تعلق سے پوچھا، غالباً عبداللہ بن سلام وغیرہ کے تعلق سے بھی ایسے واقعات آتے ہیں۔ غائب عالم جب پوچھا گیا تو لوگوں نے اپنے عالم کی بہت تعریف کی، یہودی اور عیسائی نے اپنے عالم کی بہت تعریف کی، بہت زبردست ہے، اچھے عالم کے بیٹے عالم ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب اندر سے کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے باہر نکلے، جب اندر سے چھپے ہوئے تھے کلمہ شہادت ادا کرتے جب باہر نکلے اور اسلام قبول کیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ جب کیا، تو فوراً کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹے کا بیٹا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وجہ سے انہیں اس گندگی سے نکالا۔ تو من اہل کتاب امت قائمہ، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابی رسول نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ رسول میری امت آ رہی ہے، میرے لوگ آ رہے ہیں، میرے کیا کہتے ہیں، میری قوم ادھر آ رہی ہے، میں چھپ جاتا ہوں، آپ میرے تعلق سے پوچھیے، اور پھر جب میں سامنے آؤں گا پھر میرے تعلق سے پوچھیے، پھر دیکھیے کس طرح پلٹی مارتے ہیں۔ اور واقعہ ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں ہیں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اہم آیت ہے، مفہوم سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ یہ آیت کیا ہے اور کس طرف اس کا اشارہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، حق پر قائم رہتے ہیں، دوسرا اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آناء اللیل، کب تلاوت کرتے ہیں؟ رات کے وقت میں، رات کی تنہائیوں میں وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ چار چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اگر آیت نمبر 113 سمجھ میں آ جائے تو 14 بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ آیت نمبر 113 کا ایک عام مفہوم جو اکثر لوگ لیتے ہیں، آئیے پہلے اس مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے حقیقی مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام مفہوم کیا ہے؟ عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب، ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے، مطلب اہل کتاب ہونے کے بعد بھی، یہودی اور عیسائی ہونے کے بعد بھی ان کے پاس جو حق ہے اس پر قائم رہتے ہیں، اور ان کے اوپر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور رات میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اور سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ تو ایک مفہوم اس کا کیا نکلا؟ اہل کتاب کے اچھے لوگ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، ایک مفہوم ہے، جبکہ یہ مفہوم اتنا صحیح نہیں ہے جتنا یہ مفہوم صحیح ہے۔ کون سا مفہوم؟ اہل کتاب ہونے کے باوجود، یہودی اور عیسائی ہونے کے باوجود، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوتا، جو بھی حقانیت نازل ہوتی، اس کو قبول کرتے تھے، دل سے اس کو مانتے تھے، اسی پر قائم رہتے تھے، اور قرآن مجید کی آیتیں رات میں اٹھ کر اس کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حق ہے، اور اسی تلاوت کرتے ہوئے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ ہمیں حق دکھلا، اللہ ہمیں حق دکھلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانتے تھے،
اللہ نے یہ بیان کیا یہاں پر اہل کتاب میں اچھے کیوں ہیں. اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ اہل کتاب اچھے اس لیے کیونکہ وہ اپنے ہی دین پر عمل کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو دین ان کے پاس تھا وہ پوری طرح غلط تھا، سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. تو ایسے میں کسی مطلب ان کے علماء اور مشائخ یا ان کے اچھے لوگوں کے تعلق صالحین کے تعلق سے یہ گمان کرنا کہ وہ ان کے پاس کے حق پر عمل کرتے تھے، یہ مفہوم درست نہیں ہے. کون سا مفہوم درست ہے؟ کہ اسلام کی جو سچائی تھی وہ اس کو سمجھ چکے تھے، اسلام کی سچائی کو مانتے تھے اور اسی حق پر وہ قائم رہتے تھے. تو گویا کہ یہاں پر امت قائمہ، ایک جماعت جو حق پر قائم تھی، وہ اسلام کی سچائی تھی، اسلام کا حق والا تھا، اسلام کی حقانیت تھی. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے رات کے حصوں میں، تہجد وغیرہ میں، اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے. آیت نمبر 114 اللہ کہتا ہے یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر اس سے پہلے کی بہت ساری آیتیں دوسرے مقامات پر میں نے پڑھ کے سنا ہے کہ اہل کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح جس طرح انبیاء ان سے کہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انہیں کہا وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے. اور آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. ظاہر سی بات ہے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ہر وقت 3 مضامین پر بحث کرتی آئی ہے، 3 مضامین پر روشنی ڈالتی آئی ہے، 3 مضامین پر زور ڈالتی آئی ہے. ایسے قرآن میں جتنے بھی یہی مضامین ملیں گے. ایک اللہ، دوسرا یوم آخرت، تیسرا وقت کا نبی، توحید، رسالت اور آخرت. توحید اللہ کی توحید پر، رسالت رسولوں کو ماننے کے تعلق سے اور وقت کے نبی کو ماننے کے تعلق سے، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے، جنت اور جہنم کے تعلق سے. تو یہ اہل کتاب جو اچھے ہیں، جو صالحین میں سے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ان کا ہے، یہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اور نبی کی ذات پر بھی ان کا ایمان ہے. تبھی تو کہا گیا امت قائمہ، یہ حق پر قائم رہنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حق نازل ہوا اس کو یہ مانتے ہیں. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی، گویا کہ توحید، رسالت اور آخرت تینوں پر ان کا ایمان تھا. اور چونکہ یہ آیتیں جو کہ رکن نمبر 12 کی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کو بھی خیر امت اس لیے کہا گیا کیونکہ اچھائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور ایمان رکھتی ہے. اچھائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہی صفت جو خیر امت کہلانے کے لیے کافی ہے، وہ صفات ان میں بھی موجود ہے. کیا کرتے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں. یہ ان کے دین کے اعتبار سے نہیں ہے، شریعت اسلام کے حساب سے ہے کہ شریعت اسلام کے حساب سے یہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اتنا ہی نہیں، اچھے اور بھلے کاموں میں یہ دوڑ لگاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں. تو اہل کتاب کی کیا صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیک اور اچھے کاموں میں تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو صفت ہے جو امت محمدیہ کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا خیر امت کی، کہ یہ بھی اچھائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے، وہ صفات اہل کتاب میں تھی. تو جن میں یہ صفات تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے نور سے نوازا، جن کا نام میں نے ذکر کیا، عبداللہ بن سلام اور اسد بن عبید اور ثعلبہ بن سعیہ اور اسید بن سعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہیں جن کے اندر اچھی صفات پائی جاتی تھی. گویا کہ انہیں بھی خیر امت کا خطاب ملنا ضروری تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام جس نعمت سے انہیں نوازا اور صحابہ کرام بن گئے، مسلمان بن گئے. یہ اچھائی میں موجود تھی. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کی دوسری آیتوں سے ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ
मुनकर, कि ये बुराई से रोकते नहीं थे, तो बुराई से नहीं रोकने वाले वो खैर उम्मत कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने कहा ये अहले किताब खैर उम्मत में दाखिल हुए, इन्हें इस्लाम जैसी नेमत से अल्लाह नवाजा, क्योंकि ये बुराई से रोकते थे, अच्छाई का हुक्म देते थे, ईमान तो भाई। तो खैर उम्मत बनने के लिए अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये तीनों की तीनों जरूरी है। जिसमें पाई जाती है अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता है और इस्लाम ही उसको अता करता है। ये बगैर इस्लाम के खैर उम्मत बनना नामुमकिन है, बेहतरीन उम्मत बनना नामुमकिन है। उलाइका मिनस्सालिहीन, क्या कहा अल्लाह ने? यही लोग हैं जो सालिहीन में से, अच्छे लोगों में से, नेक लोगों में से, सुलहा में से हैं। आयत नंबर 114 यहाँ पर मुकम्मल है। आयत नंबर 115 में आगे लगाता है वमा यफ़अलू मिन खैर फलन युकफरू। अहले किताब के तरफ से अल्लाह ताला खबर देता है, कहता है वमा यफ़अलू मिन खैर, कि ये लोग चाहे कोई भी भलाई क्यों ना करे, वमा यफ़अलू, ये चाहे कोई भी, ये कोई भी भलाई नहीं करते, फलन युकफरू, और हरगिज उनकी भलाई को की नाकदरी नहीं की जाएगी। यानी अहले किताब की अल्लाह ताला एक तरफ से हौसला अफजाई कर रहा है, कहता है तुम अगर अच्छे हो, तुम में अच्छाई है, तो तुम चाहे कोई भी नेकी क्यों ना करो, अल्लाह उसको जाया नहीं करेगा, अल्लाह उसकी नाकदरी नहीं करेगा। अगर तुम इस्लाम ले आओ और भलाई के काम करो और अल्लाह उसे जाया करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अहले किताब की अल्लाह ताला हौसला अफजाई कर रहा है, कहता है वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरू, चाहे कोई भी भलाई क्यों ना करे, उस भलाई की, उस अच्छे अमल की नाकदरी नहीं की जाएगी। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और बेशक अल्लाह ताला जानता है मुत्तकियों को, तक़वा और परहेज़गारी वालों को अल्लाह जानता है। क्योंकि अल्लाह ने ये बात, क्योंकि अहले किताब में ऐसे भी थे जो ढोंगी थे, जो सिर्फ नाटक करते थे, जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के दरमियान रहते थे, असल में उनके दिल में कोई तक़वा परहेज़गारी नहीं थी। अल्लाह कहता है अल्लाह बहुत बेहतर जानता है कि किसके अंदर तक़वा है और किसे हिदायत से नवाजना होगा और किसे गुमराह का गुमराह रखना होगा। ये अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह लोगों के तक़वे को जानता है, लोगों के ईमान को जानता है, लोगों की दिल की कैफियत को अल्लाह जानता है। इसलिए अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, जिसको चाहता है उसको गुमराह करता है। इसी किस्म की बात अल्लाह तबारक ताला ने इसी सूरत में आयत नंबर, अभी हमारी आयत चल रही है कौन सी? आयत नंबर 115, आयत नंबर 199 अगर हम देखते हैं तो यही अच्छे लोगों का अल्लाह तबारक ताला तज़किरा करते हुए सूरह आल इमरान ही में अल्लाह कहता है वइन्न मिन अहलिल किताब, वही अंदाज है जो यहाँ पर है, वइन्न मिन अहलिल किताब, बेशक अहले किताब में से लमन युमिनु बिल्लाही, कि ये क्या करते हैं? ईमान ले आते अल्लाह की ज़ात पर। वमा उन्ज़िला इलैकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ आप पर नाज़िल हुआ है उस पर भी ये ईमान लाते हैं। वमा उन्ज़िला इलैहिम, और जो कुछ उन पर नाज़िल हुआ है उस पर भी ईमान लाते हैं। खाशिईना लिल्लाह, और अल्लाह से ये डरने वाले हैं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की चौथी पारी की आयत है, आयत नंबर 199 क्या कहते अल्लाह ताला? इसमें अहले किताब में ऐसे भी जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस चीज पर भी ईमान रखते हैं जो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आए मुसलमानों तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ। ये आयत इस बात का सबूत देती है, इस बात की दलालत करती है, इस मफहूम को साबित करती है कि यहाँ पर अहले किताब का तिलावत करना, जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 113 में है, तिलावत करना रात के वक्त अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद की तरफ इशारा है। बिल्कुल, क्योंकि अहले किताब और नबी पर जो चीज नाजिल हुई उस पर ईमान लाने का क्या मतलब हुआ? वो है कि वो अंदरूनी तौर पर मुसलमान थे, मौका तलाश कर रहे थे, जब भी उन्हें मौका मिला तो मुसलमान हो गए। तो आगे अल्लाह कहता है खाशिईन लिल्लाह, ये अल्लाह से डरने वाले हैं। वयश्तरून बिआयात ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि थमनन कलीला। इससे पहले सूरह बकरा में ऐसी आयतें हो गुजरी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अहले किताब की मजम्मत करते हुए कहा था कि ये अल्लाह की आयतों के बदले दुनिया की थोड़ी सी कीमत ले लेते हैं, अल्लाह की आयतों को बेचकर
تھوڑی سی قیمت اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، یہ ان کی مذمت کے طور پر اللہ نے کہا تھا۔ یہاں پر ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے اچھے لوگوں کی، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ کبھی اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے کبھی نہیں بیچتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے اچھے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت ہی زبردست اجر ہے، بدلہ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے اہل کتاب کی تعریف کی، اہل کتاب کی حوصلہ افزائی کی، اور کہا کہ اے اہل کتاب، مسلمان اور اسلام تم سے دشمنی نہیں رکھتا۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، اے جیوز، اے کرسچنز، مسلمان تم سے دشمنی نہیں رکھتے، مسلمان تمہارے سے کسی قسم کی کیا کہتے ہیں دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مسلمان تو تم سے ابھی بھی محبت رکھتے ہیں۔ اگر تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو تم پر نازل ہوئی ہے، ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو ہم پر نازل ہوئی ہے، جس طرح ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، تو یقیناً وہ محبت آج بھی تم سے ہے۔ آج بھی جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری حوصلہ افزائی کر رہا ہے، تمہاری تعریف کر رہا ہے، ہم بھی تمہاری تعریف کرتے ہیں کہ واقعی تم میں اچھے لوگ ہیں، مگر یہ اچھائی تمہاری کارگر تبھی ہوگی جب تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر تم برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، تو انشاءاللہ عزیز تم بھی ہماری طرح خیر امت کا خطاب پانے والے بن جاؤ گے، تم بھی ہماری طرح دین اور دنیا میں کامیاب ہونے والے بن جاؤ گے اگر اس آفر کو قبول کر لو۔ جو اس آفر کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہودی کا یہودی رہنا چاہتا ہے، جو عیسائی کا عیسائی رہنا چاہتا ہے، یقیناً اس میں یہ برائیاں پیدا ہوں گی کہ اس کا ایمان بگڑ جائے گا اللہ کی ذات پر، اور یوم آخرت پر جس طرح ایمان ہونا چاہیے اس طرح ایمان نہیں رہے گا، کبھی وہ اچھائی کا حکم نہیں دے گا، کبھی وہ برائی سے روکے گا نہیں، اور اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے دین کو، جو کچھ اب ان کے بعد بگڑا ہوا ہے اس کو بھی بیچ بیچ کر دنیا کی چیزیں کما لیتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے مسائل ایسے ملتے ہیں کہ شراب حرام، پہلے سے حرام تھی، مگر آج یہی شراب جو حرام ہے ان کے پاس چرچ میں باقاعدہ استعمال کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تبرک کے طور پر۔ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ جو دین ان کے پاس تھا اس کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے انہوں نے بیچ دیا، لوگوں کے اور خود کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو ہی انہوں نے بیچ ڈالا۔ کئیوں مسائل ایسے ہیں، جیسے عقیدہ کیسے بگڑا، ایمان اللہ کی ذات پر سے کیسے بگڑا، دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی رنگ ریلیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا، کہا کہ یسوع مسیح نے جو کہ بیگاٹن سن ہے، یعنی استغفر اللہ کا منہ بولا، حقیقی بیٹا نہیں، باقاعدہ لکھا ہوا ہے منہ بولا بیٹا ہے، اس نے یعنی یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے گناہ کے بدلے، گویا کہ گناہ کرنے کی چھوٹ دے دی۔ اب جو چاہے گناہ کرو، جتنا حاصل کرنا سب دنیا ہی حاصل کرو، آخرت میں تو کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں، آخرت کی توقع ہی نہیں، آخرت کا تو کہتے ہیں کہ بعد میں ہی سوچیں گے، پہلے جو کرنا ہے دنیا میں کر لو، کیونکہ یسوع مسیح نے، جیزس نے سارے انسانوں کے گناہوں کے بدلے اپنی جان دے دی۔ یہ دیکھیے عقیدے کا بگاڑ، جس کی وجہ سے دنیا کو سب کچھ مل رہی ہے، آخرت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے آخرت کا ڈر اور خوف ہوگا وہی مومن ہوگا۔ آخرت کا ڈر اور خوف کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندگی کا جو خوف جس کے اندر ہوگا وہ اس زندگی میں عیش پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس کو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے رب کے آگے کھڑے رہنا اور سوال جواب کر، جس کے اندر ڈر و خوف ہوگا وہ دنیا کی مست زندگی نہیں گزارے گا۔ جس کو جنت اور جہنم پر عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، وہ دنیا کی زندگی میں مگن نہیں ہوگا۔ آج جتنے عیسائی ہمیں دکھتے ہیں، جتنے یہودی ہمیں دکھتے ہیں، جیوز جنہیں کہتے ہیں، یہ سب کے سب دنیا میں مست ہو گئے، مگن ہو گئے، آخرت کا ایمان بالکل ہی بھونڈا ہو گیا۔ ان کو معلوم ہے جو چاہے سو کر لو، ہمارے گناہ تو پہلے ہی سے معاف ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں ڈال دی جائیں گے۔ باقاعدہ سورہ بقرہ کی ہم نے بہت ساری آیتیں دیکھی جس میں کیا کہا تھا یہودیوں نے، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، مگر کچھ دن
ایک غلطی کر رہے تھے ہم نے، بس وہ ایک غلطی کے بدلے کچھ دن جہنم میں جائیں گے، باقی صرف جنت ہی جنت ہمارے لیے ہوگی۔ پوچھا گیا کون جائے گا جہنم میں؟ بولتے یہ سارے مسلمان جائیں گے۔ ایسے عقائد رکھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بگڑا کیوں؟ اس لیے بگڑا کیونکہ انہوں نے اللہ کی ذات پر اور وقت کے نبی پر اور جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں رکھا۔ ایمان میں بگاڑ پیدا ہوا، عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا، برائیوں سے نہیں روکا، اس لیے اچھائی سے روکنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، برائیاں پھیلتی چلی گئی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب تم سدھر جاؤ، اچھے بن جاؤ، تمہارے لیے بھی خیر امت کا خطاب جو سب سے بہترین خطاب ہے، سب سے بہترین میڈل ہے، یہ تمہیں بھی مل سکتا ہے اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، جس طرح تابعین تبع تابعین، جس طرح مسلمان ایمان لے آئے، تو تم بھی ایمان لے آؤ، انشاءاللہ عزیز تمہارے لیے بھی بہترین اجر ہوگا تمہارے رب کے پاس۔ یہ تھی 3 آیتیں سورہ آل عمران کے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔